الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم عزیز دوستو، ابھی چند دن قبل ہم لوگ قربانی کے عمل سے فارغ ہوئے ہیں. کسی نے مکمل جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی اور کسی نے ایک حصے کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی. ابھی جو قربانیاں ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کی ہیں، کیا کبھی ہم نے اس پر غور کہ جو قربانی ہم پیش کر رہے ہیں یہ محض جانور کا خون بہانا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس جانور کا خون بہانے کا کوئی مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ چاہتے ہیں اس سے؟ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے خون بہانے کو ہی اصل سمجھ لیا کہ ہم نے جانور کے گلے پر چھری پھیر دی یا پھروا دی، ہم نے جانور کی قربانی پیش کر دی، بس کام پورا ہو گیا. اس کا مقصد کیا ہے ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ پا رہے. اور افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کے دن لوگ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. آپ نے سنا گزشتہ جمعے میں نے حدیث بیان کی تھی کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دریافت فرمایا اللہ کے نبی قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو مسلمانوں نے بڑی تعداد میں قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا. اور جب گلیوں میں بازاروں میں گھوم کر دیکھا گیا تو نائیوں کی دکانوں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی اور وہاں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکال رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا بھائی جلدی سے کاٹ دے، یہ بہت زیادہ خارش آ رہی ہے. چاند دیکھتے ہی میں نے بال کاٹنے چھوڑ دیے تھے. تو علماء نے بیان کیا کہ جس شخص کو قربانی کرنی ہو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ چاند دیکھنے کے بعد نہ کٹوائے، بلکہ جب قربانی کر لے تو اس کے بعد میں بال کٹوائے. تو بھائی میں نے چاند دیکھتے ہی ناخن بال وغیرہ نہیں کٹوائے تھے، تو میری یہ داڑھی بہت
بڑی ہو گئی ہے اور بڑی ہونے کی وجہ سے میری داڑھی میں بہت زیادہ خارش آ رہی ہے، بھائی تو بعد میں کسی اور کا کام کرنی، ذرا جلدی سے اس کو اس طرح پھیر دے، برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے۔ یہ کہنا پڑتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ میں کہ مسلمانوں نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تو زندہ کیا، لیکن آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکالا اور یہ سمجھا کہ میں نے بہت اونچا کام کر لیا، 10 دن تک میں نے داڑھی نہ کٹوا کر بہت اونچا عمل میں نے کیا۔ یاد ہوگا آپ کو میں نے عید کے خطبے میں بیان کیا تھا اور سمجھایا تھا کہ یہ عمل ایک مستحب ہے، یعنی چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کٹوانا بلکہ قربانی کرنے کے بعد میں کٹوانا، یہ ایک مستحب عمل ہے جس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے تو ثواب ملے گا، نہیں عمل کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن داڑھی رکھنا یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، صالحین کا طریقہ ہے، سلف صالحین کا طریقہ ہے، اور علماء کرام نے احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کے بعد لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور واجب کا حکم ہوتا ہے اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور پہلے کبھی کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ 2 گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان گناہوں کو کر رہا ہوتا ہے اور ہر وقت وہ گناہ گار ہوتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، ہر وقت وہ مستقل گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ ایک گناہ داڑھی کٹانے کا گناہ ہے، جس شخص نے داڑھی کٹائی، ایک مٹھی سے کم رکھی، وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور جب تک کہ سچے دل سے وہ توبہ نہ کر لے اور پوری داڑھی رکھنے کا عزم اور ارادہ نہ کر لے، اس وقت تک مسلسل وہ گناہ کے اندر مبتلا رہے گا، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، چاہے کسی بھی عبادت میں مصروف ہو۔ اور دوسرا گناہ ٹخنے ڈھانکنے کا ہے، جو شخص نیچے کی جانب کوئی پاجامہ، پینٹ یا لنگی جو بھی چیز پہنے ہوئے ہیں، اگر اس کے ذریعے سے وہ اپنے ٹخنوں کو ڈھک کر رکھتا ہے، ان ٹخنوں کو ڈھک کر رکھنا ایسا گناہ ہے، چاہے وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، مسلسل گناہ میں مبتلا ہے، جب تک کہ وہ اس کو ٹخنوں کو کھول نہ لے، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے۔ یہ 2 گناہ ایسے بڑے گناہ ہیں، لیکن آج مسلمانوں کو اندر ان کو گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اگر کوئی مولانا صاحب، کوئی مفتی صاحب داڑھی پر کوئی بیان کر دے تو لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے، شکایتیں ہو جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا جمعے کے عید کے خطبے میں یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کسی شخص کو بنایا ہے تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایسا خوبصورت آپ نے بنایا کہ آپ کے جسم کے اندر ذرہ برابر کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہیں، بال برابر بھی کوئی کمی آپ کے جسم اطہر کے اندر نہیں ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجیے، کیا میرے نبی کے چہرے انور پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ بھائی داڑھی تھی نا۔ جب میرے نبی کے چہرے انور پر داڑھی تھی تو معلوم ہوا کہ یہ داڑھی مردوں کی خوبصورتی کی علامت اور پہچان ہے۔ جو میری بہنیں، جو میری مائیں، جو میرے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں داڑھی رکھنے سے اچھا نہیں لگتا چہرہ، اور لڑکیاں کہتی ہیں میں داڑھی رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی، تو وہ کم علمی کی وجہ سے اس طرح کی بات بول رہے ہیں۔ ان کو علم نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، جب ان کے چہرے انور پر داڑھی ہے تو معلوم ہوا کہ داڑھی مردوں کے چہرے کی خوبصورتی کی علامت اور پہچان ہے۔ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ کائنات کا خوبصورت شخص نہیں ہو سکتا۔
کم علمی کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب علم میں بات آئے گی تو انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ تو آج میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے دن لوگوں نے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے گردنوں پر جانوروں کی چھری پھیری، قربانی پیش کی اللہ کے حضور، مگر افسوس افسوس ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا، یعنی اپنی داڑھیوں کے اوپر اس طرح پھیر کر سنت کا جنازہ نکال دیا۔ یہ بہت بڑی کوتاہی، بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں اس سے سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے اور آئندہ کے لیے بارگاہ ایزدی کے اندر وعدہ کر لینا چاہیے کہ باری تعالیٰ اب تک غفلت میں زندگی بسر ہو گئی، اب تک ہم سے گناہ ہو گئے، آئندہ کے لیے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اب ایسا گناہ نہیں کریں گے، اور اپنے چہروں پر ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو انشاءاللہ ضرور سجائیں گے۔ تو میرے بزرگوں، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آج آپ کو کہ ہم نے جو قربانیاں پیش کی ہیں تو قربانی پیش کرنے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کو ہرگز قربانی کے جانوروں کا خون گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام۔ آدمی کے دل کے اندر، بندے کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو قربانی کی اصل روح تقویٰ ہے۔ آپ یہ سمجھیے گا کہ ایک بندہ بہت مالدار ہے اور عہدہ والا بھی ہے، مگر لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا، تو کیا اس کی مالداری یا اس کا عہدہ اس کے کچھ کام آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ اسی طرح سے جو بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے مگر اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو یہ لا الہ الا اللہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ تقویٰ روح ہے، تقویٰ جان ہے۔ جیسا کہ آدمی کا جسم ہوتا ہے اور ایک آدمی کے جینے کے لیے دل ہے، اگر آدمی کے دل میں دھڑکن ہے تو آدمی زندہ ہے، جسم جاندار ہے، ورنہ جسم بیکار ہے۔ اسی طرح سے انسانوں کے دلوں کے اندر، مومنوں کے دلوں کے اندر تقویٰ ہونا یہ ضروری ہے۔ جس کے اندر دل کے اندر تقویٰ ہے وہ کامیاب انسان ہے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں، اور جس کے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی خسارے اور نقصان والوں میں شامل ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ باری تعالیٰ ہم نے اپنے جانوروں کی قربانی آپ کے حضور پیش کی اور آپ نے اس کا مقصد بیان کیا۔ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ آ جائے، ہمارے دلوں کے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اپنا فضل فرما کر ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ اور ہمارے دلوں کے اندر اپنی خشیت پیدا فرما دیجیے گا۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تقویٰ ایک تو عام فہم الفاظ میں یہی ایک ترجمہ ہوتا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل کے اندر رکھنا، اور تقویٰ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے دریافت فرمایا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جو خاردار ہوتا ہے جس میں دونوں جانب کانٹے ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں گزرا ہوں۔ آپ کس طرح سے گزرتے ہیں؟ فرمایا کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے کہ میرا کوئی کپڑا، دامن کپڑے کا کانٹے میں نہ پھنس جائے۔ فرمایا اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ آدمی زندگی اس طرح سے گزارے کہ جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں جو شک میں ڈالنے والی ہیں، تو یہ حلال و حرام، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، حلال کو اختیار کرنا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو چیز مشتبہ ہیں، شبہ والی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔
اور تقوی کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر دیا الگ الگ انداز میں. ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس کے ڈر سے ڈرنے کا حق ہے. کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچی بات بولا کرو، سچی بات کہو. کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کچھ تم آگے بھیجنا ہے تمہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کل مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جو کچھ میں اعمال کر رہا ہوں وہ سب اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ تقوی کا حکم دیا اور آپ علیہ السلام نے بھی تقوی کا حکم ارشاد فرمایا. بلکہ کہہ دیجئے گا جب سے یہ کائنات بنی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو تقوی کا حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے میں ہی تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی ہے. آج ہم لوگ تقوی سے بہت دور ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی تو اللہ والوں کا کام ہے. بھئی جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب اللہ کے ولی ہیں. اللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا ولی ہے، مومنوں کا کارساز ہے، مومنوں کا دوست ہے اللہ تعالیٰ. تو جب سارے ایمان والے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان سب کا کارساز ہے، تو تم سب کو بلکہ ہم سب کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تنہائیوں میں بھی گناہوں سے روکے رکھتی ہے. جس کے دل میں تقوی نہیں ہے وہ بندہ کبھی بھی گناہوں سے نہیں روک سکتا، گناہوں سے نہیں بچ سکتا. تو گناہوں سے روکنے والی چیز، گناہوں سے بچانے والی چیز تقوی ہے. اپنے اندر تقوی پیدا کریے، تقوی کو اپنے اندر زندہ کیجیے. تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی اختیار کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مومنوں کی اور ایمان والوں کی، تقوی والوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان صفاتوں کو اختیار کیجیے، ان صفاتوں کو اپنے اندر لے کر آئیے. اور قرآن میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اپنے متقین پرہیزگار بندوں کی جگہ جگہ جو صفات بیان فرمائی ہیں ان صفات کو اپنے اندر لے کر آؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جو تقوی والے لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو. اس سے تمہارے دلوں کے اندر تقوی آئے گا، تمہارے دلوں میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اور یاد رکھو جس کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع فرمایا، ان چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. تو سب چاہتے ہیں کہ میرے اندر تقوی آ جائے، تو کیا کریں گے اس کے لیے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو متقی پرہیزگار لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، پڑھنا جانتے ہیں تو خود قرآن کریم میں اٹھا کر ان کو پڑھ کر ان صفاتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے. اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے علماء کرام سے معلوم کر کے ان صفاتوں کو جان کر کے یہی صفات ہیں اپنے اندر لانے کی انشاءاللہ سب ہم کوشش کریں گے. اور جو اللہ تعالیٰ کے نیکوکار متقی پرہیزگار بندے ہیں ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کہیں گے جی مفتی صاحب اب تو اللہ والے لوگ ہی نظر نہیں آتے، بہت نگاہیں تلاش کرتی ہیں کہ کوئی بزرگ مل جائے ان سے بیعت ہو جائے، بہت نگاہیں تلاش کرتی ہیں کہ کوئی بزرگ مل جائے ان کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دے دیں. بزرگ نہیں نظر آ رہے ہیں ہمیں ایسے، تو تم تو یہ سوچتے ہو کہ بزرگی نام ہے اس چیز کا ہوا میں اڑنے لگ جائے. تم یہ سوچتے ہو بزرگی نام ہے کشف و کرامات کا، جس کو کشف ہو رہا ہو وہ بزرگ ہے،
اور تم لوگ ان لوگوں کو جو سنت کے بالکل مخالفت کرتے ہیں، جو نماز سے بھی دور ہیں، وہ تمہیں تھوڑا اپنا کشف دکھا دیتے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں بتا دیتے ہیں جو سچی ہو جاتی ہیں، تم ان کو بڑا بڑا تمہاری بزرگ مان کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھتے ہو اور اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ بزرگ ہے؟ یاد رکھیے گا، جس کی زندگی کے اندر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، وہ بزرگ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس کی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ قرآن پر عمل کرتا ہے، حدیثوں پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، وہ اگر آپ کو کشف و کرامات نہیں بھی دکھا رہا ہے تو سمجھ لیجیے گا وہ اللہ کا نیکوکار بندہ ہے۔ اس لیے آپ کی نگاہیں بہت تیز ہیں، آپ اپنی نگاہوں سے اپنے جسم کی جب کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اچھے ڈاکٹر کو تلاش کر کے اس سے علاج کراتے ہیں، لوگوں سے معلومات کر کے ان ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں جو اچھی دوا تجویز کر سکے۔ میرے بزرگوں، ہمیں اپنی دل کی بیماریوں کو دور کرانے کے لیے ہمیں روحانی معالج کی ضرورت ہے، اور روحانی معالج کے لیے ہمیں اسی طرح سے ان کو تلاش کرنا چاہیے جیسا کہ ہم جسمانی ڈاکٹروں کو، طبیب کو تلاش کیا کرتے ہیں۔ تلاش کریں گے، انشاءاللہ ملیں گے، اور جب ملیں گے ان کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تقویٰ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے گا، اور تقویٰ اگر آ گیا، یاد رکھو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج جو نمازیوں سے مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں، آج جو آپ کو یہ ایمان والے گناہوں میں مبتلا نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دلوں میں تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ اس کمی کو اپنا دور کرنا ہے اور ہمیں تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہم نے جو اللہ کے حضور قربانی پیش کی ہے، یا اللہ ہم نے قربانی تو پیش کی ہے، آپ کا حکم کو ہم نے پورا کر دیا، سنت ابراہیمی کو ہم نے زندہ کر دیا، لیکن اس کی جو روح ہے تقویٰ، یا اللہ ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا فضل فرما کر کے ہم سب کو اپنے متقین بندوں میں شامل فرما دیجیے گا۔ اور جو تقوی والوں کی صفات آپ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، ان صفاتوں کو اپنانے کی ہم سب کو اپنے فضل سے توفیق عطا فرما دیجیے گا۔ یا اللہ اپنے فضل سے ایسے اللہ والے لوگ جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ایسے اللہ والوں سے ہم سب کا رابطہ مضبوط کرا دیجیے گا، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کا اور ان سے فیض حاصل کرنے کی ہم سب کو اپنے فضل سے توفیق عطا فرما دیجیے گا۔ تو میرے بزرگوں، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ قربانی کی روح کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ قربانی ہم نے پیش کر دی، اب اس روح کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب انشاءاللہ تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔